دھکے مارے، میرے بیٹے کو دھکے مارے، چیخ رہی، چلاتے بے ہوش ہو گئی میری بیوی کہ میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، اس کو دواخانے میں لے جاؤ۔ تو ان ظالموں نے اس فریاد کو بھی نہیں سنا۔ کھانے کے لیے تڑپتا تھا، کورٹ سے آرڈر آیا کہ گھر کا کھانا دے دو، یہ بیمار ہے۔ تو جیلر کہتا ہے کورٹ سے بھی آرڈر نہیں آیا، اس واسطے نہیں دے سکتا۔ کبھی نمک زیادہ ڈالتے تو کبھی مرچی زیادہ ڈالتے، کبھی پانی زیادہ ڈالتے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے۔ روٹیاں دیے مجھے، روٹیاں کھا نہیں سکتا تھا تو لپیٹ کے رکھ دیا جیل میں۔ رات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کیا دو بلیاں لڑ رہی ہیں، کس کے لیے؟ وہ جو روٹی رکھا تھا اس کے لیے۔ آدھے گھنٹے تک لڑے، ایک بلی جیت گئی، روٹی کو منہ میں لی اور ایسے چبانے کی کوشش کری اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئی۔ دوسری بلی آئی، وہ لی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ بلیاں جس روٹی کو کھانے سے انکار کیا، ویسا کھانا ان ظالموں نے مجھے دیا۔ ارے اتنا ظلم، اتنی زیادتی، ارے سب کچھ برداشت کیا اور آج بھی برداشت کرتا ہوں۔ اس طرف کروٹ لے کے سو نہیں سکتا، انتڑیوں میں درد ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پانی پیا تو پیٹ پھول جاتا ہے، درد میں تکلیف میں رہتا ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہہ کے اٹھتا ہوں اور نکل جاتا ہوں کہ چلو نکلتے ہیں، شاید کوئی پریشان حال کی مدد کے ذریعے یہ درد شکم کم ہو جائے، شاید بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ لوں تو شاید یہ درد کم ہو جائے، شاید یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لوں تو یہ درد کم ہو جائے، شاید اس بھوک اور پیاس کی تڑپ کو مٹا سکوں کسی بیوہ یا یتیم کی مدد کو۔ ارے میری زندگی کیا ہے میں جانتا ہوں، کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میری اولاد جانتی ہے، میری بیوی جانتی ہے، مگر میں نے اپنے تکلیفوں کو بھی چھپایا، اپنی اولاد کے سامنے نہیں آنے دیا، کیونکہ میری تکلیف کو دیکھ کر میرے معصوم بچوں کے دل میں کوئی غصہ نہ آ جائے، میرے معصوم بچے اپنے زندگی کو بنانے کے راہ سے ہٹ جائیں اور بھٹک جائیں۔ اپنے درد کو چھپاتا رہا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے مسکراتا رہا، درد میں رہا، پیٹ پہ ہاتھ پکڑتا رہا، عوام کے درمیان میں مسکراتا رہا۔ یہی میری زندگی رہی ہے میرے بھائی، اور کچھ نہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی قسم، کسی سے شکایت نہیں، کسی سے شکوہ نہیں، کسی سے ناراضگی نہیں۔ سلالہ کے اسکول کے وقت بھی کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، اکبر الدین اویسی نے سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر، اس عوام کو گواہ بنا کر سب کو معاف کرتا ہے۔ تو اجتماعیت میں کئی افراد کی محنت، جدوجہد و قربانیوں کے بعد قوموں کے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود کے بدلنے کا احساس نہیں۔ ہمارے پاس وہ احساس ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کا انتخاب تو بڑا آسان ہے، کوئی نہیں ہے، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے بھائی، اگر آج یہ موقف ہے تو اس موقف کے پیچھے خدمت ہے، اس موقف کے پیچھے یتیموں کی دعا ہے، اس موقف کے پیچھے
بے سہارا لوگوں کی دعا ہے. اس موقف کے پیچھے ہمارا کام ہے. اس موقف کا وجہ ہماری محبت ہے اور اس موقف کی وجہ اس کے پیچھے اس عوام کی محبت ہے, اس عوام کی وابستگی. اور قربانیاں کیا صرف اس حد تک ہے؟ ارے آج اگر یہ موقف ہے تو اس موقف کے لیے ہم نے خون بھی بہایا ہے پسینے کے ساتھ. اس موقف کے لیے ہم نے جیل میں بھی جانا گوارا کیا. 40 دن تک سوکھی روٹیاں کھائیں جب جا کے یہ موقف ہے. جان لینے کی کوشش کی جیل میں, سو رہا تھا تو بچھوؤں کو چھوڑ دیا. اللہ نے جگہ دیا تو دیکھتا ہوں تو کیا پیر کے پاس بچھو ہے, اور اللہ کا شکر کیا اٹھا اور 2 بچھوؤں کو مارا. اس وجہ سے یہ دن ہے. کھانے کے لیے پیٹ میں درد, تکلیف میں چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, درد سے بے ہوش ہو گیا تو جیل میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے, دواخانے کو تک لے کے نہیں گئے یہ ظالم کانگریسیاں.